السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ابھی کچھ روز پہلے سویڈن کے اندر قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، تو مجھے یاد آیا کہ جب میں سعودی عرب میں تھا تو جس کمپنی میں میں کام کرتا تھا اس کمپنی میں مختلف ملکوں کے لوگ جو ہے وہ کام کرتے تھے، جس میں انڈیا بھی شامل ہے، نیپال ہے، بنگلہ دیش ہے، فلپائن ہے، کوریا ہے، اور ان سب لوگوں کے مختلف ڈپارٹمنٹس تھے، اور تقریباً ہر ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ ہر کنٹری کے جو لوگ تھے وہ کام کرتے تھے۔ تو میرے آفس میں میرے ساتھ کچھ لوگ تھے جن میں انڈینز اور بنگلہ دیشی لوگ زیادہ تھے، لیکن میری زیادہ جو دوستی تھی وہ انڈینز لوگوں کے ساتھ زیادہ تھی۔ تو میرے ساتھ والے جو میرا آفس تھا، میرے ساتھ والے بینچ میں جو لڑکا بیٹھتا تھا وہ ایک ہندو تھا، اور اس کا نام تھا چندرکانت ناگر۔ چندرکانت کے بارے میں اگر آپ کو تھوڑا سا بتاؤں تو وہ بیسیکلی اتنا پیور، اور جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ اتنا کٹر ہندو تھا۔ یہ میں بات اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ آگے جو میں بات آپ کو بتاؤں گا اس کا اس بات کے ساتھ بہت گہرا لنک ہے۔ وہ اتنا پیور ہندو تھا کہ ہماری میس کے اندر ایک روٹین تھی کہ ہم ہفتے کے اندر جو ہے وہ ایک دن یا 2 دن جو ہے وہ ہمیں گوشت پکتا تھا، اور ہندو برادری جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کی میجورٹی جو ہے وہ گوشت نہیں کھاتے۔ تو ہم چونکہ مسلمان اور پاکستانی ہیں تو ہم جو ہے وہ گوشت ہمیں سرو کیا جاتا تھا۔ تو ایک دن جب ہفتے کی روز جب گوشت پکا ہوا تھا تو میں نے کھانا کھایا، اور کھانا کھا کے جب میں اپنی میس میں سے باہر نکل رہا تھا تو ساتھ والی ٹیبل پہ بیٹھ کے چندرکانت بھی کھانا کھا رہا تھا۔ تو اس نے مجھ سے کوئی بات پوچھنے کے لیے مجھے آواز دی کہ شاداب بھائی، میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ اور جب میں اس کے پاس گیا تو بات کرتے کرتے جب بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی تو ہم چونکہ پاکستانی تھوڑے سے فرینک ہو کے بات کرتے ہیں، تھوڑا سا فری ہو کے بات کرتے ہیں، تو مجھے اس چیز میں دھیان نہیں رہا، اور میں نے ایک غلطی سے، جس کا مجھے آج بھی شرمندگی ہے اس چیز کی، میں نے اس کی ٹرے میں سے تھوڑی سی سیلڈ جو ہے وہ اٹھا کے کھا لی۔ تو اس نے ایک دم سے اس کا جو رویہ تھا وہ اچانک سے تبدیل ہو گیا، اور اس نے کہا کہ آپ نے جو ہے وہ اچھا نہیں کیا، آپ کو معلوم بھی ہے میرے بارے میں۔ تو میں اچانک جو ہے وہ پریشان ہو گیا کہ میں نے کیا کہا ہے آپ کو۔ تو اس نے مجھے جو ہے نا وہ کوئی جواب نہیں دیا، اور اس نے جا کے وہ ٹرے جو ہے وہ میس میں واپس کر دی، اور اس نے اس کے بعد کھانا نہیں کھایا۔ بعد میں مجھے ریئلائز ہوا، جس کی بعد میں نے اس سے معذرت بھی کی، کہ وہ چونکہ ویجیٹیرین تھا تو وہ اتنا پیور ہندو تھا کہ اگر میں نے اس کی ٹرے میں سے اگر سلاد اٹھا لی ہے، میں اس وقت ہاتھ دھو چکا تھا لیکن میں نے سلاد اٹھا لی، تو میرے سلاد اٹھانے کے بعد اس نے نوالا منہ میں نہیں ڈالا۔ یہ بات میں نے آپ کو کیوں بتائی ہے کہ ہمارا جو آفس کا ٹائم تھا وہ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ ہم زیادہ تر جو ٹائم ہے اپنے آفس میں گزارتے تھے۔ صبح 7 بجے آفس جاتے تھے، اور رات کو تقریباً 9:30 بجے جو ہے وہ ہمیں آفس سے چھٹی ہوتی تھی، تو ہم اپنے رومز کے اندر جو ہے وہ یوزلی صرف سونے کے لیے جاتے تھے۔ تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں میرے کمرے میں جو قرآن پاک پڑھا ہوا ہے وہ میں آفس میں لے آتا ہوں، اور جب مجھے بریک ہوگی یا تھوڑا سا فارغ ٹائم مجھے ملے گا تو میں قرآن پاک جو ہے وہ آفس میں ہی پڑھ لیا کروں گا۔ تو ایک روز جب میں نے قرآن پاک کو اٹھایا ہوا تھا ہاتھ میں، تو سامنے سے چندرکانت آ رہا تھا۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ شاداب بھائی، یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو میں نے قرآن پاک کو ایسے ساتھ لگایا ہوا تھا، تو میں نے اسے بولا کہ یہ ہماری کتاب ہے قرآن پاک۔ تو میں اس سے پہلے کہ میں تھوڑا سا ڈسکرائب کرتا، تو اس نے مجھ سے خود کہا کہ وہ جو آپ کی پوتر کتاب ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا جی بالکل، لیکن آپ کو کیسے پتہ؟ تو اس نے کہا کہ شاداب بھائی، ہم جانتے ہیں، اور باقاعدہ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے کیا، اور ایسے کر کے اس نے ایسے سر جھکایا، اور تقریباً رکوع تک کی حالت میں وہ گیا، اور اس نے کہا کہ یہ میری طرف سے خراج عقیدت اور سلام ہے آپ کی اس پوتر کتاب کو۔
میرے لیے اس کا وہ ریئیکشن اتنا شاکنگ تھا کہ مجھے بڑی خوشگوار سی حیرت ہوئی، لیکن اس ریئیکشن نے مجھے ایک سبق دیا، اور وہ سبق کے لیے میں اس کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا کہ ایک ہندو جو اتنا پیور تھا، جس کے بارے میں نے ابھی آپ کو بتایا، کہ اس نے مجھے یہ سکھایا کہ اگر آپ کے جسم میں حلال خون ہے تو پھر آپ دنیا کی ہر کتاب اور ہر مذہب کا احترام کرتے ہیں۔ چندرکانت کے اس ریئیکشن کے بعد دنیا میں جب بھی کبھی کہیں پہ بھی گستاخی ہوتی تھی تو مجھے یہ چیز ریئلائز کرنے میں ذرا سی بھی مشکل نہیں آتی تھی کہ وہ گستاخی کرنے والے کا جو اصل ہے اور اس گستاخی کرنے والے کا جو نسب ہے وہ کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے گستاخی کرنے والوں کو جو ہے وہ ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ایسے لوگ ہدایت نہیں پا سکتے تو اس سرزمین کو ان سے پاک کر دے۔ اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔